بچے اسکولوں سے باہر تھے، اب وہ اسکول میں آ رہے ہیں تو اسکول میں تعداد جو ہے وہ بچوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کسی بھی سرکاری اسکول میں جا کے دیکھ لیں، میجورٹی کی میں بات کروں گی، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ سرکاری اسکول ہے۔ اتنے خوبصورت وہ پرائیویٹ اسکول سے بہتر سرکاری اسکول بننے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے، سائنس کی ان کی لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں، ان کی کمپیوٹر لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں، ان کی سائنس لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں، اور ہر مہینے ایک تھیم دی جاتی ہے پنجاب کے سرکاری اسکولوں پہ، جس پہ بچوں کو نالج اور انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اور اس پہ وہ اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں۔ جو کچھ پرائیویٹ اسکولز میں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 سالوں میں اس سے بہتر سہولتیں جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں ہوں گی۔ اور اسی طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وقت ہوتا ہے، اس سال کے جو اکتوبر یا نومبر کا وقت ہوتا ہے، اس میں سموگ نے پچھلے کئی سالوں سے سموگ کا ڈیرا ہوتا ہے، فضا جو ہے آلودہ ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں شاید کئی سال کے بعد پنجاب میں پہلی بار، لاہور میں پنجاب میں پہلی بار اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں جہاں تھک سموگ نے ہمارے آسمان کو، ہورائزن کو کور کیا ہوتا ہے، ہسپتالوں میں بیمار لوگوں کی، سانس کے امراض میں مبتلا لوگوں کی، بیمار بچوں کی، آنکھوں کے امراض میں جو بچوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ہسپتال میں بھرمار ہوتی ہے پیشنٹس کی، مارکیٹس کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، سکولز کو بند کرنا پڑتا ہے، بزنسز کو ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ ریگولیٹ کرنی پڑتی ہے، 6 بجے 7 بجے کے بعد ریسٹورنٹس کو بند کرنا پڑتا ہے۔ آج سال کے اندر الحمدللہ پنجاب میں سموگ میں 60-70% جو ہے وہ بہتری آئی ہے۔ اب جو فصلوں کی باقیات ہیں ان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے، وہ سموگ بنتی ہے۔ جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کو سڑک پہ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ لینے پڑ رہے ہیں۔ ابھی لاہور سے شروع کیا ہے، باقی شہروں میں بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور ایئر کوالٹی کو جو مانیٹر کیا جا رہا ہے، سموگ گنز آپ نے دیکھی ہوں گی، جس کو لوگوں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر سموگ گنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سموگ میں کس چیز سے بہتری آئی ہے؟ وہ 15 بہت بڑی بڑی گاڑیاں جن پہ سموگ گنز لگی ہوئی ہیں، وہ جا کے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہیں، اور اس ایریا میں جو ہے اس وقت سموگ میں بہت ڈفرنس آتا ہے، بہت بہتری آتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لاہور میں آپ کو وہ جگہ جگہ سموگ گن سکولوں کے ارد گرد، پبلک ایریاز کے ارد گرد آپ کو وہ کام کرتی نظر آتی ہے۔ مریم اورنگزیب کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے دن رات ایک کیا ہے۔ بلال جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے، یہ گرین بسز جو ہیں جس طرح اس نے چلا دی ہیں، میں اس کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں۔ اور بلال میری شکایت دور کرو، جلدی سے بس سٹیشنز بناؤ تاکہ لوگوں کو کوئی سایہ ملے، اگر انہوں نے بس کا انتظار بھی کرنا ہے تو ان کو سڑک پہ نہ کھڑا ہونا پڑے۔ تمہاری مہربانی ہے، پلیز اس کو جلدی کرو۔ اور یہ جو جگہ جگہ اب بہت بڑے پروگرامز آنے لگے ہیں، یہ سب ہم شروع کرنے لگے ہیں الحمدللہ۔ جیسے میں نے بتایا کہ 1000 سڑکیں، چھوٹی سڑکیں جو ہیں انٹر ویلیج روڈز وہ بننے جا رہی ہیں، 6 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر، تمام شہروں کے اندر جہاں جہاں بارش کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں سیویج ڈرینیج لائنز جو ہیں وہ یا ہیں ہی نہیں یا چوک ہو چکی ہیں، تھوڑے سے یا گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے، پنجاب میں تقریباً 100 بلین کی لاگت سے ہم وہ تمام جگہوں پہ نیا ڈرینیج اور نیا سیویج ڈالنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ پانی جمع نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح پوٹھوہار ریجن میں پانی کی کمی ہے، پانی کی لوگوں کو پرابلم ہے، یہاں پر ہم پینے کے صاف پانی کو انشاءاللہ تعالی ود ان دس ایئر ہم ہر گھر تک پینے کا صاف پانی پہنچائیں گے۔ اور صرف پوٹھوہار نہیں، ساؤتھ پنجاب میں بھی، اور پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پر پینے کے پانی کی کو لوگوں کو دور سے سر پہ اٹھا کے لانا پڑتا ہے، تو رننگ واٹر نہیں ہے، وہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم پینے کا صاف پانی پورے پنجاب میں ہر جگہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح میرے پاس 24-25 ہزار پنجاب کے اندر گاؤں ہیں، اس سال انشاءاللہ تعالی تقریباً میرا خیال ہے کہ 2500 کے قریب ہم گاؤں کو ماڈل ولیجز بنانے جا رہے ہیں، جس میں کوئی سڑک کچی نہیں رہے گی، پینے کا صاف پانی مہیا ہوگا، بہترین صحت کی سہولیات ہوں گی، بہترین جو ہے وہ تعلیم کی سہولیات ہوں گی،
اور وہ تمام سہولیات ان گاؤں میں فراہم کی جائیں گی جو شہر کے لوگوں کو, اچھے شہروں کے لوگوں کو اویلیبل ہوتی. اور اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام جو ایگریکلچر میں کام ہو رہا ہے, اب جو تمام ایگریکلچرل لینڈسکیپ ہے پنجاب کا, پنجاب پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے اور پنجاب کا کسان بہت محنت کرتا ہے. اب ویٹ سوئنگ سیزن ہے تو ماشاءاللہ جس طرح جو کسان جو ہے وہ ویٹ یا گندم اگا رہا ہے, آپ یہ دیکھو کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم پورے پنجاب میں نہ, اب ٹریکٹرز تو ہم نے ماشاءاللہ اس سال 10,000 اور اس سال جو یہ اب کرنٹ فسکل ایئر ہے اس کے اندر ہم 20,000 مزید ٹریکٹرز لوگوں کو دے رہے ہیں. کسانوں کو 30,000 سے زائد ٹریکٹر لوگوں کو مل رہا ہے کسانوں کو. اس کے علاوہ جو ہائی ٹیک فارم مشینری ہے وہ بھی ہم جو ہے کسانوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. بہتر پیسٹیسائیڈ, بہتر بیج اور بہتر جو ہے وہ فرٹیلائزر ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کسان کارڈ کے تھرو ان کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ کسان کو جو ہے اپنی نہ صرف یہ کہ محنت کا معاوضہ پورا ملے بلکہ کسان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ تعالی کسانوں کا بھی پورے طریقے سے ہم ہاتھ پکڑیں گے. تو یہ جو کام میں نے آپ کو گنوائے یہ 10 سال میں نہیں ہوئے, یہ صرف اور صرف 1.5 سال میں ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ کام محنت سے ہوتا ہے, کام نیت سے ہوتا ہے, کام جان مارنے سے ہوتا ہے, جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا. اور ایک آپ نے سنا ہوگا کہ اب پنجاب نیا آرڈیننس لے کے آیا ہے کہ آپ کی زمین پہ اگر قبضہ ہوا ہے, لوگوں کی زمینوں پہ, غریب کی زمین پہ, غریب امیر دونوں کی جو اثر رسوخ رکھتا ہے وہ جس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے اس کی زمین پہ, اس کے گھر پہ, اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے. ابھی ہم پچھلے ہفتے ایک آرڈیننس لے کے آئے جس کے تحت 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی ایک ہفتے کے اندر سی ایس کتنے ہم فیصلے کر چکے ہیں ماشاءاللہ تقریباً, اور سینکڑوں میں وہ نمبر ہے جن کا ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ ہوا ہے پورے پنجاب میں. سالوں پرانا قبضہ تھا یا دہائیوں پرانا قبضہ تھا, ڈی سی آفس یا اے سی آفس میں بیٹھ کے دونوں پارٹیوں کو سامنے بٹھایا اور قبضہ چھڑا دیا. یہ پہلے کب ہوا ہے پنجاب کے اندر؟ لوگوں کی نسلیں عدالتوں میں رل جاتی تھی, ان کے قبضے نہیں چھوٹتے تھے. اب انشاءاللہ تعالی اگر کسی کی کوئی شکایت آتی ہے کہ اس کی زمین پہ یا اس کے گھر پہ یا اس کی پراپرٹی پہ یا اس کی دکان پہ کوئی قبضہ ہے تو انشاءاللہ تعالی 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو آسان کاروبار سکیم تھی ہماری, آپ جانتے ہو کہ 85 بلین کے قرضے پنجاب کے لوگوں کو ملے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو یا نیا کاروبار اپنا شروع کر سکیں یا جو ان کا ایگزسٹنگ کاروبار ہے اس کو وہ بڑھا سکے. تقریباً 1,17,000 نئے کاروبار شروع ہوئے اور ان کو 85 بلین کے قریب ان کو آسان کاروبار سکیم کے تحت ان کو قبضہ ملا ہے. ہر جگہ درخت لگ رہے ہیں, ہر جگہ صفائی ہو رہی ہے. تقریباً ستھرا پنجاب میں 1.5 لاکھ افراد کو نوکری ملی ہے اور پورے 1.5 لاکھ افراد کی یہ فوج پورا پنجاب صاف کر رہی ہے. پنجاب کا جو لینتھ اینڈ بریڈتھ ہے اس کو صاف کر رہی ہے. تقریباً 50 بلین کی مشینری ہم نے خریدی ہے. ہر شہر میں واسا بن رہا ہے, ہر شہر میں پی ایچ اے بن رہا ہے جو آپ کے جو سیویج ڈرینیج کے مسئلے ہیں وہ حل کرے گا. پی ایچ اے آپ کی جو بیوٹیفیکیشن ہے شہروں کی وہ کرے گا. میرا یہ بھی دل ہے کہ پنجاب کے جتنے چھوٹے شہر ہیں یا دور افتادہ جو بھی علاقے ہیں ان کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم شاید ترقی سے محروم ہیں. اس لیے پنجاب میں اب اگر ترقی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یکساں ہوگی. اور لا اینڈ آرڈر میں ابھی جیسے حنیف عباسی صاحب نے بات کی, سی سی ڈی نے ماشاءاللہ جو کام کیا ہے 70% ریڈکشن ہے کرائم میں ماشاءاللہ 4 مہینے کے اندر اندر. اب لوگ بندوق اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں, اب لوگ کہیں چوری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے توبہ طائب کر رہے ہیں جو کرمنل ایلیمنٹس ہے کہ ہمیں پلیز ہمیں معاف کر دو, ہم نے چوری سے توبہ کر لی. حرم شریف میں جا کے ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حرم شریف میں یہاں پر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم چوری چکاری نہیں کریں گے. تو اگر پنجاب کے عوام جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر مریم نواز شریف کو سوچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے
کہ آج جو لوگ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نہیں بھی ہیں، اس دن میں ایک ٹویٹر پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک خاتون جو کہ شاید ہماری نہیں ہے، وہ ہماری مخالف ہے، اس نے یہ بات کہی، میں نام نہیں لینا چاہتی، انہوں نے یہ بات کہی، میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی، میں نے جب پتا کیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کا یہ ہمارے مخالف لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز شریف کے پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہوں. میرے پاس کوئی شکایت آ جائے صحیح کہ کسی خاتون کو چھیڑا گیا ہے یا کسی خاتون کی بے حرمتی کی گئی ہے یا کسی خاتون کو ہراساں کیا گیا ہے، جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھتی. اور ابھی بھی جو ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں بہت کم ہیں پہلے سے، لیکن ہوتے ہیں. اس لیے اب میں کوئی نیا قانون بھی لے کے آ رہی ہوں کہ جو ہراساں کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ویسے آپ کو کوئی سیریس اور بھی بات ہو یا کوئی فزیکلی آپ کو ہراساں کرے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے راستے میں جا رہی ہے، اپنے اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے بچی، یا کوئی خاتون بازار جا رہی ہے یا کہیں آ رہی ہے جا رہی ہے، اپنی نوکری پہ جا رہی ہے، تو راستے میں اگر کھڑا ہو کے کوئی آواز کسے، کوئی اس کو انکمفرٹیبل سچویشن میں لے کے آئے، تو یہ بھی مجھے پنجاب میں کسی بیٹی کے لیے منظور نہیں ہے. اب اس کا بھی ہم نظام لے کے آ رہے ہیں، پورے پنجاب کو ڈی ویپنائز کرنے کا بھی ہم نظام لے کے آ رہے ہیں. پہلے آپ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو میں نے بہتر کیا ہے، پھر ہم ڈی ویپنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پنجاب کے ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر کالج یونیورسٹی میں یہاں پر جو منشیات استعمال ہو رہی تھی، منشیات کا کھلے عام استعمال ہو رہا تھا، کھلے عام بک رہی تھی. اور جب ان کے اوپر میں نے گھیرا تنگ کیا تو پھر وہ ڈرون سے لینڈ کرنا شروع کر دی منشیات. آپ جانتے ہیں کہ ہر روز کہیں نہ کہیں ریڈ ہو رہا ہے. ہم نے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بنا دی ہے جو 24 گھنٹے کام یہ کر رہی ہے کہ لوگوں کی، جوان بچوں کو منشیات کی لعنت سے بچایا جائے. پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ان کو منشیات کی لعنت سے بچایا جائے. تو کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے جس کی طرف ہم نہیں، جس کے اوپر کام ہم دن رات نہیں کر رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب میں جب سرویز کراتی ہوں تو زمین آسمان کا فرق ہے ایک سال کے اندر. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اگر کام کرنا ہے، کام کروانا ہے، کام لینا ہے تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا. اور جب یہ جو مجھے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی ہے کام تو کرے گی، شہباز شریف کی بھتیجی ہے کام تو کرے گی، تو میں بہت عاجزی سے، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ مجھے میرے والد کے نام سے پہچانا جائے، میرے چچا کے نام سے پہچانا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ایک بار پھر میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو بسز ہیں راولپنڈی میں ہم اور بسز بھی لے کے آ رہے ہیں. آج 45 کے قریب بسز آئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بسز بھی 80 کے قریب بسز جو ہیں وہ 80 بسز آ جائیں گی آنے والے دنوں میں. ریلوے اسٹیشن سے ہمراہی بس ٹرمینل، فوارہ چوک سے کورال چوک تک، صدر اسٹیشن سے منور کالونی تک، اور مریض چوک سے موٹر وے تک. آپ لوگوں کے سفر کو انشاءاللہ تعالیٰ 20 روپے کے اندر ہم بہترین سفر کی آپ کو سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں گے. پرفارمنس پہ جب بات ہوگی تو صبح سے شام ہو جائے گی، لیکن مسلم لیگ نون کے کارنامے ختم نہیں ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر ہر آنے والا